بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پرانے ٹاپک کی طرف دوبارہ سے جائیں گے، کیونکہ ربیع الاول کے حوالے سے میرے بیچ میں دو ٹاپک آ گئے تھے، دو لیکچر، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہم نے آخرت کے حصول کو کیسے ممکن بنایا جائے اس کو کنٹینیو کریں گے آج جو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ڈیلی روٹین لائف میں آخرت کے حصول کو کس طرح سے ممکن بنا سکتے ہیں، تو وہ کیا طریقے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے، سیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا رہی ہوں تاکہ جہاں سے دوبارہ سے کنٹینیو کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جس چیز پر کام کرنا چاہیے وہ ہمارا اخلاص سے نیت پر ہے۔ تو اس کے حوالے سے میری پہلی سیکنڈ ویڈیو آئی تھی، پہلی انٹروڈکشن تھی کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل کیوں سٹارٹ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو میری آئی تھی اخلاص نیت کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ظاہر نیت جب بنا لیتے تو پھر اس کو برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پھر میں نے آخرت کے حصول کے لیے اخلاص نیت کو کیسے برقرار رکھا جائے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ پھر اس کے لیے ظاہر فکر آخرت ضروری، آخرت کے حصول کے لیے جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو اس کے حصول کو کیسے اس کے لیے کوئی کوشش کی جائے گی، کیسے اس کے لیے کوئی نیت بنائی جائے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو پھر فکر آخرت ضروری ہے، تو فکر آخرت کیوں اور کیسے کریں، تو اس کے لیے پھر آپ موٹیویٹ کیا گیا تھا اس کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے۔ پھر فکر آخرت کہ کو کیسے اور کیوں کریں، اس کے کیا اسباب ہوں گے، تو اس کے لیے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ فکر آخرت کے اسباب بتائے گئے تھے کہ کس طرح سے ہم کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ذرائع ہیں جو ہمیں فکر آخرت کے لیے ابھار سکتے ہیں یا اس کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے فکر آخرت میں سب سے اہم فکر، سب سے پہلا سوال جو عبادت کے حوالے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں تھا، اور ایک مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک فکر آخرت کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تاکہ لوگ نماز کی طرف راغب ہوں اور وہ موٹیویشن ہو لوگوں کو، اس لیے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد نمازیوں کی اقسام بھی بتائی گئی تھی۔ تو یہ ساری پریپریشن کس لیے تھی؟ اس لیے کہ جب تک ہم آخرت کی فکر کرنے والے نہیں بنیں گے اس وقت تک جو ہے ڈیلی روٹین لائف میں آخرت کے حصول میں کامیابی کے لیے وہ اعمال نہیں کر سکیں گے جن کے ذریعے آخرت میں کامیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی ظاہر سی بات ہے جب تک ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو تب تک ہم کس طرح سے اللہ کو پہچانیں گے نہیں، اس کا تقوی اختیار نہیں کریں گے، تو تب تک ہمیں فکر آخرت نہیں ہوگی۔ تو ایک یہ بھی الحمدللہ کوشش کی تھی، چھوٹی سی ایک نشید کے ذریعے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، رب العزت اس میں۔ تو ویسے تو اللہ کی پہچان پہ تو بہت سارے لیکچرز ہوں گے اور بڑی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، تو وہ پھر ایک الگ سلسلہ ہے اور اس طرح کے لیکچرز کا۔ تو بہرحال یوٹیوب چینل جو ہے میرا اس لیے شروع کیا تھا کہ اس کے ذریعے یہ بات جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو علم نہیں رکھتے یا آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور جو لوگ علم بھی رکھتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں تو ان کو ایک ریمائنڈر مل جائے۔ کیونکہ میرے بہت سے ساتھی جو ہیں جو الحمدللہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، میری قرآن کلاسز کے لوگ ہیں، عربی گرامر کلاس کے لوگ ہیں، جو میں مختلف سبجیکٹ پڑھاتی ہوں، اس حوالے سے بھی میرے پاس میرے اسٹوڈینٹس موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو علم بھی رکھتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، ان کو ایک ریمائنڈر مل جائے اور وہ پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ تو چلیے پھر آج ہم ڈیلی روٹین لائف میں پہلا کیا کام کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا کام کیا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا، ذکر اللہ، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام نیکیوں سے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاذْکُرُونِی
अज़कुरुकुम, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ठीक है ना। तो जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें याद रखेंगे। और सबसे पहला तो जो जरिया है जिक्रुल्लाह का, वो कुरान ही है। ठीक है। इस पर इंशाल्लाह मैं आखिर में बात करूंगी। लेकिन अब ये बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब अल्लाह को याद कैसे करना है और इसके जिक्र के जरिए करना है, और वो कौन जिक्र कौन सा होगा, कैसे होगा, तो आइए कुरान और हदीस से जानते हैं। तो सबसे पहला जिक्र कौन सा है जो कि हमें करना चाहिए, और एक मुसलमान होने का तकाजा भी यही है। सबसे पहला जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अफजल और महबूब तरीन कलाम वो है जिसमें अल्लाह की हम्दो सना हो, और अल्लाह ताला की बेहतरीन हम सना कलमा तौहीद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर इसके अलावा इस कलमे की बुनियाद पर आसमान और जमीन कायम है। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया क्यों बनाई गई है, आसमान क्यों बनाए गए, तो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत की गवाही के लिए इसी की बुनियाद पर आसमान और जमीन कायम है कि देखो कि कौन है आसमान बनाने वाला और किसने जमीन को बनाया। इसी के लिए रसूलों को मबूस फरमाया, यानी इसे तौहीद के का इल्म लोगों को देने के लिए, तौहीद का इल्म आम करने के लिए। फरमाने बारी ताला है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी। और आप से पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा सिर्फ मेरी ही इबादत करो। फिर इसके अलावा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए रसूलों ने अपनी अक़वाम को डराया। फरमाने बारी ताला है अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ूनी। मुतनब्बे कर दो मुतनब्बे कर दो कि मेरे सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा मुझ ही से डरो। तो यह कलमा तौहीद जो है, बेसिक जो है कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अगर अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, जो भी इस्लाम में दाखिल होगा, तो फिर उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदे और रसूल होने की गवाही देनी पड़ेगी। तो फिर देखिए कि अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र क्यों करें, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ये क्यों जिक्र करें। तो आइए देखते हैं कि इसको हम पहले एक रिवायत से भी देख लेते हैं कि हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या रब्बी मुझे वो चीज सिखा जिससे तुझे याद किया करूं, या जिसके जरिए तुझसे दुआ करूं। तो रब ने फरमाया, ए मूसा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अर्ज किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, या रब्बी ये तो तेरे सारे बंदे ही कहते हैं, मैं तो कोई ऐसी खास चीज चाहता हूँ जिससे तू मुझे खास करे। फरमाया, ए मूसा अगर सातों आसमान और मेरे सिवा इनकी आबादी और सातों जमीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो इन सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह भारी होगा। ये मुश्कात की हदीस है। तो अब ये देखें कि अब हम देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र क्यों करें। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें देखना होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत और फवाइद। ठीक है। ये मैंने जो पॉइंट्स उठाए हैं इसमें कुछ एक दो हदीस भी शामिल हैं। तो ये खुतबा जुम्मा था मस्जिद नबवी में डॉक्टर जस्टिस अब्दुल मोहसिन बिन मोहम्मद अल कासिम का, और वो मुझे बहुत अच्छे पॉइंट लगे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें है कलमा तैयबा में मज़कूर अकीदा तौहीद के लिए कायनात की हर चीज को वजूद बख्शा गया है। इस कलमे की गवाही अल्लाह ताला के साथ अफजल तरीन मखलूक़ात ने भी दी, तमाम अम्बिया इकराम की दावत भी यही थी। यानी कि तमाम मखलूक़ात हर चीज को वजूद ही इस तौहीद के बयान करने के लिए वजूद दिया अल्लाह ताला ने। तो जो कुछ भी दुनिया में एक जर्रा जर्रा भी है ना, वो भी अल्लाह की तौहीद बयान करता है, वो भी अल्लाह की तस्बीह यानी तहलील करता है। फिर अब दुनिया और आखिरत में खुशहाली और कामयाबी का राज यही कलिमा है, और ये दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। इंसान के लिए कलिमे का इकरार पहला और आखिरी फरीजा भी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार
پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے۔ دل میں اللہ کی یاد کلمے پر ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جن اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو ان کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا۔ پھر لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ ہے، قبر میں باعث نجات ہے، وزن میں سب پر بھاری ہے، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے آخری واجب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوگ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بھی پتا تھی، لیکن بہت سے لوگوں کو پہلے سے بھی نہیں پتا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنا ذکر اگر ہماری زبانوں پر ہوگا، ہمارے دل میں بھی ہوگا، تبھی تو آخری وقت میں ہماری زبان سے جاری بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کلمے کا ورد ضرور ہماری زبانوں پر جاری رہنا چاہیے، اس سے ہماری زبانیں اور دل تر رہنے چاہیے۔ تو اب جو ہے کہ ذکر ہم یہ اب ہم جو آگے ایک اور ذکر آ رہا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ تب یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر ہم ہر فرض نماز کے بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، حدیث پڑھ دیتی ہوں پہلے، پھر اس پہ بات کروں گی اس کلمے کے حوالے سے کہ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی کہ اس پر بخاری اور مسلم اور باقی بھی جو ہے احادیث کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں، اس حدیث پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بڑوں ہم یہ ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر ہم ہر فرض نماز کے بعد کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی، ذکر اذکار سکھائے، مگر کبھی ان کے فوائد اور فضیلتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ موسٹلی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم 33 دفعہ جو ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور فرض نماز کے بعد، اور 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ 33 بار اللہ اکبر پڑھ کے، یہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے پھر یہ کلمہ پڑھنا، یہ والا کلمہ پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے لیے کتنی وہ بتائی گئی ہیں برکتیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ان کے فوائد اور فضیلتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا، تو ہم اس علم سے پہلے ہمارا ہر ذکر روح سے خالی تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو بس ایک جو ہے اپنا روٹین سمجھتے تھے کہ نماز کے بعد پڑھنا ہے تو پڑھ لیتے تھے، اس میں ہمارے دل کی حاضری نہیں ہوتی تھی، ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا تھا، ہماری روح جو تھی وہ بے روح عمل تھے، ہماری نمازیں بھی، ہمارے اذکار بھی جو تھے وہ بے روح تھے، روح سے خالی تھے، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ جب سے ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں اور احادیث بھی پڑھتے ہیں، جب سے پڑھنا شروع کیا تو جیسے بے جان جسم میں روح پھونک دی گئی۔ تو اسی لیے اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رب کا ذکر کرتے ہوئے بھی پھر جب ہمیں ان کے فضیلتیں اور اس کے فوائد بھی معلوم ہوں گے تو پھر ہمارا دل بھی لگے گا نا اس عمل میں۔ تو پھر اپنی روحوں کو ہمیں بیدار رکھنا ہے اور اللہ کے ذکر کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے، تاکہ جب ہم حق ادا کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا نا۔ تو کہیں ہمارا دماغ، کہیں ہماری زبان کہیں چل رہی ہے
اور بس انگلیوں پر ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور بس جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ایک ہے روٹین ہے تو اس کو بس ختم کرو پڑھ کے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اپنے دل اور دماغ دونوں کو حاضر کر کے پھر ہمیں اس انعامات کو، ان اذکار کو پڑھنا چاہیے، ان کلمات کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے کہ یہی بات ہے کہ جس قدر ہم یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے. یعنی کہ پھر ہم اور دوسری طرف کسی کو اور کو مددگار نہیں سمجھیں گے نا اپنا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسی اللہ کے جیسی محبت وہ پھر کسی اور شخص کسی سے نہیں کرتا. وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے. اس کے دل میں نفس یا خواہش پرستی کے معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے. تو اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک ذکر اور بھی ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 الفاظ محبوب ترین ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مسلم کی یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح سے یہ کلمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کہ جو دنیا میں ہے، دنیا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دنیا ہے نا کہ آپ دیکھیں کرۂ ارض ہے، اور پھر اس کرۂ ارض پر کیا ہے، جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں اس سے بہتر ہے یہ کلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا. تو دنیا کی ہر چیز پر سورج طلوع ہوتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمد للہ ہے. یہ کلمے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ان میں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز ہوتی ہے. اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سامنے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارا نام ذکر کیا جائے، ہمارا نام لے کر بیان کیا جائے کہ یہ بندی ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس بندی کا نام ہے، یہ آپ کا ذکر کرتی ہے، تو پھر ہمیں ذکر کی کثرت کرنی ہوگی. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے جو ہے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہم جو ہے جب اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دنیا کی کتنی بھی چیز کام کر لیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں یا پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ مطلب یوں تو قرآن کا پڑھنا بھی دیکھیں اللہ کا بہترین ذکر ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اب ہم ہر وقت تو قرآن نہیں پڑھ سکتے نا اتنا طویل، یعنی کہ سنتے ہیں اور پارے. تو اس کے لیے جو اذکار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دے دی جن کے ذریعے وہ اجر و ثواب بھی حاصل کرے اور اپنے دل اور زبان کو اس اذکار سے تر رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ذکر کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ ہی اس ذکر کی لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے عبادت کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کا جو ہے بہت شکریہ کہ آپ اس جو ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں
اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں تک پہنچا دے جن تک علم حاصل نہیں ہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کا جو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں خاص طور پر، تاکہ وہ قرآن کی طرف آئیں اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بنے، اور جو ہے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی جو ہے اجر و ثواب کا باعث بنے اور صدقہ جاریہ بنے. تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.